میرا نام محمد شفیق چودھری ہے. میرا تعلق ایشیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ سے ہے. میرا مفتی قبلہ سب سے سوال ہے کہ پرچیز مینیجر کا تحائف لینا کیسا ہے؟ مفتی صاحب یہ بہت عمومی سوال ہے. عموماً جو بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، بڑے کاروباری ادارے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک شعبہ ہوتا ہے پرچیزنگ کا، اور اس شعبے کے تحت مینیجر بھی ہوتا ہے، دیگر اسٹاف بھی ہوتا ہے کہ جو پرچیزنگ کا کام کرتا ہے. ایک ہمارا سیل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بڑے تعلیمی اداروں میں، کہ جہاں سے جو ہے وہ سیل کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، سیل کیسے بڑھانی ہے، کیسے کرنی ہے، مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. دوسرا جو شعبہ ہوتا ہے وہ پرچیزنگ کا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بڑا بنیادی شعبہ اس اعتبار سے کہ پرچیزنگ ہوگی تو پھر سیل ہوگی، مارکیٹنگ ہوگی. تو اب اس میں جب خریداری کرنی ہوتی ہے تو سیلز مینیجر کو مختلف کمپنیز، مختلف ادارے، مختلف دکاندار آفرز کرتے ہیں. چھوٹے بڑے ادارے جیسے ہوتے ہیں وہ ویسی آفرز کرتے ہیں کہ جناب آپ اتنے پیسے لے لیں، یا یہ گفٹ لے لیں، موبائل فون لے لیں، گاڑی لے لیں، اے سی لے لیں، ایکس وائی زیڈ چھوٹے بڑے گفٹس کی انہیں آفر کرتے ہیں. تو کسی تجارتی کمپنی کے سیلز مینیجر کا اس ادارے سے جہاں سے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے گفٹ لینا کیسا؟ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں چیزوں کو گفٹ کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ گفٹ ہے یا نہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر ہمارا جو ڈاکٹر ہے میڈیکل ریپ والے سے گفٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جی آپ کو ملائیشیا کا ٹور دیں گے، آپ کو ہم ایسی دیں گے، ٹھیک ہے. فری دیں گے، آپ بس دوائیاں ہمارے لکھ دیں. ٹھیک ہے، ہماری کمپنی کی دوائیاں لکھیں اور کسی کمپنی کی نہ لکھیں. ٹھیک. اب ڈاکٹر ان کے لیے سروس نہیں کر رہا ہے، ان کے لیے سروس نہ کرنے کے باوجود اسے وہ گفٹ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سروس تو اس کی مریض کے لیے ہے. ٹھیک ہے. مریض کے لیے وہ سروس انجام دے رہا ہے، مریض کو فیس لے کر ٹھیک. اور منہ مانگی فیس لے کر، یعنی خدمات کا صلہ لے رہا ہے وہ مریض دنیا سے. کی شاید ہر چیز میں بارگیننگ ہو جائے، جی. ڈاکٹر سے کوئی بھی بارگیننگ نہیں کرتا ہوگا. جی ایسے ہی ہے، تقریباً ایسے ہی ہے. منہ مانگی فیس لے کر وہ اپنی تجویز دیتا ہے آپ یہ دوائیاں استعمال کریں. جی. تو اب ان تحائف کی وجہ سے وہ ڈاکٹر مہنگی دوائیاں لکھتا ہے. پھر 50 روپے کی دوائی کافی ہے تو 500 کی بھی لکھتا ہے. سب ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ڈاکٹر ایسا بھی کرتے ہیں. لیکن علی العموم جو تحائف لیے جاتے ہیں وہ رشوت کے حکم میں ہیں، وہ مطلب کہ کمپنیوں کی مفادات ہیں اس کے پیش نظر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو پرچیزر ہے، اب پرچیزر اس دکان سے مال خریدے، اس سے نہ خریدے، اس کی بنیاد پر اسے لوگ تحائف دیتے ہیں کہ یہ ہماری دکان سے ہی خریدے، دوسری دکان سے نہ خریدے. بھئی وہ تو کمپنی کا ملازم ہے، کمپنی اس کو تنخواہ دیتی ہے اس بات کی کہ وہ جا کر بہتر چیز خرید کر لے کر آئے. اب یہی وجہ بنتی ہے کہ یہاں اگر ناقص بھی مل رہی ہوگی تو وہ لے گا، برابر والی دکان یا مارکیٹ میں سستی بھی مل رہی ہوگی وہ وہاں سے نہیں لے گا، وہ یہیں سے لے گا. ٹھیک. کیوں؟ اسے وہاں سے منافع مل گفٹ رہا کے نام پر رشوت ملتی ہے. اور یہیں سے جو مالکان ہیں، جی، جن کا وہ ملازم ہے، جن جی. سے وہ تنخواہ لیتا ہے، ان کے ساتھ وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے. اللہ. تو یہ طریقہ کار بلا شبہ غیر شرعی ہے.